میرے بھائیوں، مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے چوتھے نمبر کی بیٹی تھیں۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں، اور ہم 4 بیٹیوں کے قائل۔ ایک طبقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا قائل نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہے، اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی ایک بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پر زینب رکھا، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم بھی رکھا۔ چوتھے نمبر پہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص بن ربیع کے نکاح میں تھی۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ جب وہ انتقال فرما گئیں تو اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جبکہ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ولادت ایک روایت کے موافق بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، یعنی جب حضور کی عمر مبارک 35 سال تھی، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اس وقت سیدہ کی ولادت ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت کی ولادت 1 سال پہلے ہوئی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی۔ آپ کے 2 ایک نام ہے فاطمہ، 2 آپ کے القاب ہیں زہرا اور بطول۔ زہرا کہتے ہیں چمکنے والی خوبصورت چیز کو، آپ کی سیرت کی وجہ سے آپ کو زہرا کہتے تھے۔ بطول کہتے ہیں منقطع ہونے والی، الگ ہونے والی۔ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو آپ کو اس لیے بطول کہتے ہیں کہ آپ کائنات میں اوصاف کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے سب سے منفرد ہیں، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق میں ساری دنیا سے کٹی ہوئی تھیں، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں القابات میں یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی جو آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، اس میں غور کرنے کی بات ہے والدین کے لیے کہ اپنی اولاد سے محبت کیسے کی جاتی ہے، خاص طور پہ بچیوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے، اور پھر ان کی تربیت کیسے کی جاتی۔ ہمارے معاشرے میں ایک ذہن بن گیا ہے کہ جب کسی سے یہ کہا جائے کہ تربیت کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ ڈنڈا اٹھا لو۔ تربیت کا معنی ڈنڈا اٹھانا نہیں، محبت کے ساتھ بھی تربیت ہوتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو وہ تھا کہ عرب کو چھوڑ کے ساری دنیا کے اندر عورت زیر بحث تھی۔ یہ پیغام ہے ان کے لیے جو آج کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ یہ سوچنے کے لیے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سوائے عرب کے پوری دنیا میں یہ یورپ جو آج ترقی کی اتنی دہلیز پہ پہنچا ہوا ہے، یہ بحث کرتے تھے کہ عورت انسان ہے کہ جانور ہے، اور بڑی ترقی کے بعد اس نتیجے پہ آئے کہ یہ جانور نما ہے۔ اور عرب کنٹری کے اندر یہ دستور تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے کہ کل کو یہ کسی کے گھر میں جائے اور وہ میرا داماد کہلائے، کوئی میرے گھر میں اس بچی کو لینے کے لیے آئے، تو پوری عرب کنٹری کا یہ ایک دستور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بہترین مذہب اسلام لے کے آئے، اسلام نے آ کے عورت کی عزت کو اجاگر کیا، اور یہ قرآن کی آیت آئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ صحابیہ عورتیں آئیں، اے اللہ کے محبوب، مرد تو جہاد میں جاتے ہیں، مرد مسجد میں با جماعت نماز پڑھتے ہیں، مرد ایسی نیکیاں کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتی، تو کیا ہمیں بھی یہ مقام ملے گا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتا دے میری فرما برداری میں جنس کا کوئی دخل نہیں ہے، مرد نیکی کرے عورت نیکی کرے، ایمان والی ہو، میں دونوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں۔ ان کو بتا دے کہ اب اسلام آ گیا ہے، اب اسلام عورت کو وراثت دے گا، اسلام آ گیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات میرے محبوب نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بچیاں دیں، اس نے 2 بچیوں کی تربیت کی اور وہ جوان ہوئیں، ان کی شادی کی، فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہوتی۔ آپ اس عرب کے معاشرے میں رکھ کے اس بات کو سوچے تو صحیح کہ جہاں بچی کو زندہ دفن کیا جاتا ہو، وہاں ایک نبی اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ جو بچی کی عزت اور قدر کرے گا میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں۔ پھر میرے نبی نے یہ بات صرف دعوے کی حد تک نہیں کی، پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھایا، محبت کر کے دکھائی کہ دیکھو میں اللہ کا محبوب ہو کر اپنی بچی سے کس طرح محبت کرتا ہوں، محبت کر کے دکھائی۔ اس لیے سارا موضوع تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کئی جمعے مانگتے ہیں، لیکن آج کا میرا عنوان اسی پر ہوگا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی تربیت کس طرح کرے اور اپنی بچی سے محبت کس طرح کرے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم دیکھیے۔ فرمایا فاطمہ میرے جسد کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے محمد مصطفیٰ کو دکھ دی۔ اے فاطمہ جو تجھ سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے؟ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فاطمہ تو جہاں کی عورتوں کی سردار۔ اچھا اب یہاں بھی کچھ لوگ نا ہر بات پہ ترازو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آجی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت زیادہ ہے؟ بھئی تمہیں تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تقابل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی الطعام، کہ عائشہ کی عورت پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کی کھانے پر فضیلت ہے۔ اب یہ حضرت عائشہ کی فضیلت، اس کا بہترین جواب مجھے نام بھول گیا، حوالہ کسی کا
किसी आलिम ने यह बात की थी, लेकिन बात बड़ी ज़बरदस्त। मैं भी समझता हूँ इस तरह के लोगों के लिए यही जवाब काफ़ी। एक आलिम के पास कोई बंदा गया, कहने लगा कि हज़रत आयशा की फ़जीलत ज़्यादा है या हज़रत फ़ातिमा की ज़्यादा है। उसने कहा भाई तूने इस मसले से क्या लेना है, छोड़ दो इस मसले। कहता नहीं नहीं, मुझे मसला बताओ। उन्होंने फिर उसको कहा छोड़। तीसरी दफ़ा जब उसने इसरार किया, उसने कहा भाई मसला तुम्हें मैं बताता हूँ, फैसला घर जाके कर लें। क्या ज़बरदस्त बात की उसने। उसने कहा देख, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा किसकी बेटी? उन्होंने कहा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत आयशा किसकी बेटी? उनके अबू बकर सिद्दीक़ की। तो कहने लगे क्या अबू बकर की बेटी रसूलुल्लाह की बेटी के मुकाबले में हो सकती? दूसरी बात सुन, हज़रत आयशा किसकी बीवी? उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हज़रत फ़ातिमा किसकी बीवी? कहने लगे हज़रत अली की। कहते ये बता कि हज़रत अली की बीवी रसूलुल्लाह की बीवी के बराबर हो सकती? सुभान अल्लाह। वो कहने लगा मौलवी साहब किस चक्कर में डाल दिया, फैसला ही नहीं किया। कहते फैसला जाके खुद कर लेना। भाई निस्बतें हैं, एजाज़ हैं। अगर देखा जाए दुख के एतबार से, आपने फरमाया औरतें बड़ी पाकमाल गुजरी हैं, पर क्या कहने बीबी आसिया के, क्या कहने बीबी मरियम के, क्या कहने सैयदा खदीजतुल कुबरा के, क्या कहने आयशा और फ़ातिमा ज़हरा के। अब अगर दुखों के एतबार से देखा जाए तो जो बीबी आसिया ने दुख सहे वो मुनफरिद हैं। अगर देखा जाए कि जो मौजिज़े और करामतें अल्लाह के बीबी मरियम के साथ थे वो लाजवाब हैं। अगर ये देखा जाए कि इस्लाम के दुखों के हालात में मेरे नबी का साथ देने वाली तो सैयदा खदीजतुल कुबरा है। अगर नसब के एतबार से देखा जाए तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का नसब कमाल का है। लेकिन अगर देखा जाए रिश्ते अज़दवाज के एतबार से तो हज़रत आयशा के क्या कहने। ये फ़र्क होते हैं, निस्बतें होती, लोग तोलने बैठ जाते हैं, इसी पे बहसें करना शुरू कर देते हैं। ये कोई बहस करने वाली बात नहीं। एक बीच में छोटी सी बात सुना दूं फिर आगे चलते हैं। आज उम्मत को लड़ाने के लिए या उलमा को आपस में लड़ाने के लिए क्या छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के लड़ाइयाँ हो रही। अल्लाह की हिफाजत फरमाए। एक आदमी ने कहा देखो आपस में लड़ाई किस तरह होती। वो एक मौलवी साहब के पास गए, जाके उसको कहने लगे मौलाना ये बताइए कि अस्हाबे कहफ का जो कुत्ता था उसका रंग काला था या सफ़ेद था? अब ये बताओ इसका अमल से कोई ताल्लुक़ है? सवाल देखो कैसे। मौलवी साहब ने कहा यार ये क्या करना है? कहता नहीं बताएं फिर भी मौलाना, हाँ आपने एक मसला हल कर दें। वो मौलवी साहब बेचारे थे, उन्होंने कह दिया कि अस्हाबे काफ के कुत्ते का रंग सफ़ेद था। कहते क्या बात है मौलाना, आपने ऐसा मसला हल किया जो आज तक किसी ने भी हल नहीं किया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस यही मसला ज़रा आप जुमे के दिन मिंबर पे बैठ के खुल के बयान कर दें। मौलवी साहब ने मिंबर पे कह दिया कि अस्हाबे काफ के कुत्ते का रंग लोगों सफ़ेद था। दूसरी मस्जिद में चले गए, उनसे कहा मौलवी साहब आप बताएं। वहाँ मौलवी साहब ने कहा अस्हाबे काफ के कुत्ते का रंग तो काला था। उधर मिंबर पे बयान हुआ काला, इधर बयान हुआ सफ़ेद। और दोनों नमाजी मस्जिदों से निकले, बाज़ार में आए। वो कहते हमारे मौलवी साहब ने एक मसला हल किया, वो कहते हमारे मौलवी साहब ने एक मसला हल किया। मसला क्या हल किया? कुत्ता काला है सफ़ेद है। अल्लाह माफ़ फरमाए। भाई अब ये कह दिया बस हज़म करो कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। फ़ातिमा ज़हरा के शौहर अली उल मुर्तज़ा से फरमाया कि ए अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा। ए हसन व हुसैन तुम जन्नत के नौजवानों के सरदार हो। सुभान अल्लाह।
کیا شانیں ہیں، یہ اتنی شانوں والا گھرانہ، اتنے کمالات والا گھرانہ، اور میرے محبوب کی بیٹی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کتنی فرماتے تھے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی تھیں تو ان کی چال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میں تو ان کی چال دیکھتی رہتی۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت عائشہ۔ یہ روایتوں میں میں علم جاننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، غور کیا کریں کہ کس راوی کا نام لے رہا ہوں۔ بہت سی دنیا آج اصحاب محمد اور اہل بیت کے جھگڑے بتاتی ہے نا آپ کو، تو غور کیا کرو کہ اہل بیت کے فضائل کون سنا رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی تمہیں دنیا نے جنگ جمل سنائی، فضائل نہیں سنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی کہ فاطمہ الزہرا جب چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر کوئی زیادہ فاصلے پہ نہیں۔ یہاں آج روضہ رسول کے پاس کھڑے ہو کے لوگ سلام پیش کرتے ہیں نا سیدہ فاطمہ الزہرا کو، وہاں قبر نہیں ہے ان کی قبر تو جنت البقیع میں ہے، وہاں ان کا گھر تھا، بیچ میں 2 گھر اور ساتھ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر۔ اب آپ اندازہ کریں، جن لوگوں کی گاؤں میں شادی ہو یا قریب میں شادی ہو وہ جانتے ہیں کہ کتنا آنا جانا ہوتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور پاس ہی حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر، تو بار بار ملاقات ہوتی ہوگی۔ کیا بہترین بات ہے کہ میرے محبوب جب بھی سفر کے لیے جاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں حاضری دیتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں حاضری دیتے۔ اور ملنے کا انداز دیکھنا کتنا پیارا تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مجھے تو بیٹی کو پیار دیتے ہوئے بھی شرم آتی۔ میں نے کہا تیری شرم کے کیا کہنے، تیری شرم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ بابا جی شرم نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہوتے، میری طرف دیکھنا، ملاقات سمجھا رہا ہوں، بچیوں والے ہو سمجھیں میرے دوستوں، کبھی غور کرنا کہ کیا ہم نے بھی کبھی محبت کا یہ اظہار کیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے پہ آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھتے، یہ نہیں کہ بیٹی آئی ہے خود میرے پاس آئے، ہم بڑوں کے لیے تو اٹھتے ہیں، اٹھنا چاہیے، اچھی بات ہے، کبھی بیٹی کے لیے بھی اٹھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے، بیٹی دروازے پہ آتی، آپ ان کو نہیں بلاتے تھے کہ بیٹی ادھر آؤ، آپ خود اپنی جگہ سے اٹھتے، چل کے دروازے پہ جاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں یوں رکھتے اور اس ہاتھ کو قریب کر کے بوسہ لیتے، سبحان اللہ، یوں ہاتھ رکھتے، قریب کرتے، بوسہ دیتے ہاتھ کو، اور ہاتھ یوں ہی پکڑ کے لے آتے، اپنی جگہ پہ آتے، خود پہلے نہیں بیٹھتے تھے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے۔ یہ ہے اخلاق، اس کو کہتے ہیں اخلاق نبوی۔ کتنی شان تھی میرے محبوب کی، اپنی بچی سے محبت یوں کرتے تھے، اور جب آپ حضرت فاطمہ الزہرا کو ملنے کے لیے جاتے تو بعینی ہی ایسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا اٹھ کے دروازے پہ آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی، اپنے ہاتھ میں لیتی، ہاتھ کو بوسہ دیتی، اور آپ کو لے کے اپنے بستر پہ آتی، پہلے رسول اللہ کو بٹھاتی پھر خود بیٹھتی۔ یہ ہے بچیوں کی تربیت۔
بچیوں کو سکھایا جا رہا ہے، بچیاں جن گھروں میں تربیت یافتہ ہو کے جاتی ہیں وہ گھر جنت نظیر بن جاتے ہیں، جن گھروں میں بچیوں کی تربیتیں نہیں ہوتی ان گھروں کے نقصانات، ان کے حالات، ان کی طلاقوں کی شرح اس وقت امت کے سامنے۔ اتنی محبت کے باوجود گھر کا عالم پتہ کیا تھا؟ فقر و فاقہ تھا، بھوک تھی، حالات بہت سخت تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر کا حال یہ تھا کہ کئی دن فاقے سے گزر جایا کرتے۔ ایک دن گھر تشریف لائے، حدیث میں ہے دیکھا کہ حسن و حسین رو رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس گھروں میں 1 سال کی گندم سٹاک پڑی ہے، کپڑے ہر ایک کے پاس 10 کے قریب پڑے، کھانے پینے کے وافر مقدار سے کھانے موجود ہیں۔ سناؤ جی آپ کا کیا حال ہے؟ حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ شکر تو زبان پہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی علی المرتضی رضی اللہ عنہ جنت کے شہزادے حسن و حسین ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے گھروں میں ایسا فاقہ دیکھا ہے، اللہ کی حفاظت فرمائے، کہ کھانے کو کچھ نہ ہو اور بچے رو رہے ہوں؟ یہ حالت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے۔ رستے میں ایک دینار پڑا ہوا ملا۔ دینار سونے کے سکے کو بولتے ہیں، درہم چاندی کا سکہ ہوتا۔ دینار کو اٹھایا۔ اب حالانکہ مسئلہ ہے کہ کوئی چیز بغیر اجازت نہیں اٹھائی جاتی، لیکن بھوک کا یہ عالم ہے کہ اس کو اٹھایا اور ایک یہودی کے پاس گئے کہ کوئی آٹا تھوڑا سا مل جائے، میرے گھر میں روٹی پک جائے۔ یہودی کہنے لگا کیا تم انہی کے داماد نہیں ہو جن کو رسول اللہ کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے دینار واپس کر دی۔ اس نے کہا یہ آٹا ویسے ہی لے جاؤ، میرے نبی کے گھر کے حالات یہ تھے کہ دشمنوں کو بھی ترس آتا تھا، اتنے فقر و فاقے کی حالت تھی۔ اس لیے بھائیوں بچیوں کا یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے، بیٹی تیرا تعلق مال سے نہیں، دولت سے نہیں، اگر تیرے شوہر کے گھر میں غربت بھی آ جائے، فاقے بھی برداشت کرنے پڑے تو خوشی سے سہ جانا، شکر کرنا اور لسی پی کے روٹی کھا کے گزارا کر لینا، شکوے اپنی زبان پہ نہ لانا۔ کتنے گھروں کا عالم ہے، شوہر مالدار ہو تو زندگی چلتی ہے، جس دن پیسہ چلا جائے تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آٹا لے کے گھر آئے، اس ایک دینار کا جا کے گوشت خریدا اور گوشت والے کے پاس دینار کو گروی رکھوایا، 1 درہم کا گوشت لے آئے، گھر لے کے آئے۔ کھانے سے پہلے خیال آیا کہ حضور سے مسئلہ تو پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا علی یہ اللہ کی جانب سے تیرے لیے رزق آیا ہے، یہ اللہ کی جانب سے تیرے لیے رزق آیا ہے۔ تو اس پہ جب کھانا بنانے لگے، سننا میرے الفاظ غور سے، کوئی مکھن نہیں لگا رہا، مسالہ نہیں لگا رہا، حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب وہ گھر آیا، اس آٹے کو حضرت فاطمہ الزہرا نے گوندنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرور دو عالم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار کا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے یہ حال تھا کہ ہاتھ میں آٹا لے کر جب آٹا اٹھاتی تو آٹا ہاتھوں سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا، اور آپ کے ہاتھ برتن پہ لگنے کی وجہ سے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ یہ حالت تھی گھر کی۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے غلام آئے اور کچھ مال آئے،
چلو میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے ہی آتی ہوں۔ گئیں کہ والد سے کچھ لے کے آتی ہوں، بخاری میں ہے جب لینے کے لیے گئیں تو شرم سی آئی کہ ابا کے سامنے سوال کس طرح کروں، پھر وہاں سے بغیر کہے واپس پلٹ آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضور آج تو حضرت فاطمہ الزہرا آئی تھیں، آپ سے کچھ کہے بغیر واپس چلی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ گھر کیا تھا؟ سادگی اور زہد کی اعلیٰ مثال تھی۔ دروازے نہیں تھے، ٹاٹ کے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، کوئی بیڈ نہیں تھے، چارپائیاں نہیں تھیں، ایک کپڑا تھا۔ فرماتی ہیں کہ رات کو وہی بستر بنا لیتے تھے، صبح کو اسی کپڑے پہ جانور کو چارہ ڈال دیتے تھے۔ یہ زندگی تھی۔ گھر میں داخل ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں اٹھنے لگے، آپ نے فرمایا نہیں نہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا یوں لیٹے ہوئے، بیچ میں دونوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے، اس طرح بیٹھے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا، اتنا قریب بیٹھے جا کے حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کر رہا۔ آپ نے قریب بیٹھ کے آپ نے فرمایا فاطمہ خیریت سے آئی تھی؟ اے اللہ کے محبوب، گھر کا عالم یہ ہے کہ چکی پیستی ہوں۔ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، نئی جنریشن نے تو دیکھی نہیں ہوگی، گھروں میں چکی پہ آٹا پیستی تھی مائیں۔ حضور کی بیٹی گھر میں چکی پیستی تھی۔ آج تھوڑے سے پیسے آ جائیں کہتے ہیں میں بغیر خادمہ کے نوکرانی کے گھر میں کام کیسے کروں۔ کتنے گھروں میں لڑائی ہے، سسرال والے کام بہت کرواتے ہیں اور مائیں بھی، گھر والے بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں لڑنے کے لیے، آپ ہماری بچی سے کام بہت کرواتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ کبھی تمہاری بچی نے چکی پیسنے کی مشقت بھی اٹھائی ہے؟ فاطمہ الزہرا کی طرح مشکوں میں کبھی پانی بھر کے بھی لائی؟ پانی بھر کے لانے کی وجہ سے کندھے پہ نشانات پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں میں نشانات تھے چکی کے چلانے کی وجہ سے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں اے لوگوں فاطمہ الزہرا کو مثال بناؤ۔ شعر اشعار لب میں ہے، فارسی میں، فاطمہ الزہرا کو ساری امت کی مائیں اپنے لیے مثال بنائیں کہ چکی پیستے ہوئے بھی قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اگر آج مائیں چکی چلاتے ہوئے، گھر کے کام کاج کرتے ہوئے فاطمہ الزہرا کی طرح ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو یاد کریں، تو حسن و حسین جیسے شیر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں پیدا ہوتے کہ فلمیں بھی دیکھتے رہو، بچوں کو دودھ بھی پلاتے رہو اور حسن بصری پیدا ہو جائیں، حسن و حسین جیسی صفات والے بچے پیدا ہو جائیں، ایسے نہیں ہوتے۔ ماؤں کی قربانیاں ہوتی ہیں پیچھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کیا کہنے، لیکن آپ کے پیچھے آپ کی ماں کی محنت کے کیا کہنے۔ ہر ایک کے پیچھے ماں کا کردار ہوتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حالات سنائے۔ آپ نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ اگر تو یہ چاہے تو میں غلام دے دوں، لیکن اگر تو یہ چاہتی ہے تو کیا میں تجھے غلاموں سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ غلاموں سے بہتر چیز نہ عطا کر دوں؟ کہنے لگی حضور
وہی عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ابھی تھوڑی دیر قبل میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ کہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور ایک دفعہ چوتھا کلمہ ساتھ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھ لے، یا بیچ میں اضافہ کرنے یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ فاطمہ یہ پڑھ لے۔ اس کو تسبیحات فاطمہ اسی لیے کہتے ہیں، فاطمہ تو یہ پڑھ لے، یہ تیرے لیے غلاموں سے بہتر ہے، یہ تیرے لیے پیسوں سے بہتر۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی ذکر کی ضرورت نہیں، پیسے بتاؤ۔ ذکر اور اللہ کے سامنے نماز ہوتی ہے نا، نماز کے بعد نمازی بھائی معاف کرنا مجھے، ایک سلام پھیرتے، دوسرا سلام میرا خیال چلتے چلتے پھیرتے، اور تسبیحات فاطمہ شاید جوتوں پہ جا کے کرتے ہوں۔ بھئی نماز کے بعد آپ دنیا سے فارغ ہو کے آئیں، اللہ کے گھر میں آئیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اللہ کے محبوب سے یہ تسبیحات سنی میں نے کبھی زندگی بھر نہیں چھوڑی۔ کہ راوی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو میدان جنگ میں بھی رہے، جنگوں میں لڑتے بھی رہے، پھر بھی تسبیحات فاطمہ پڑھتے رہے؟ آپ نے فرمایا کبھی میں نے میدان جنگ میں بھی تسبیحات فاطمہ نہیں چھوڑی۔ ہم میدان امن میں نہیں پڑھتے، آپ میدان جنگ میں بھی تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے فقر و فاقے کے اندر بھی، حالات کے اندر بھی تربیت کیا کی جا رہی کہ اے بیٹی مال و دولت اصل نہیں ہے، اللہ کی ذات سے تعلق بنانا اصل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح سنا دوں، تھوڑا سا پھر سمیٹتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح تفصیلی تو نہیں، بیچ میں ایک دو باتیں سناؤں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے پہاں نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ خاموش رہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت علی سے ملے، کہنے لگے علی تم نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت علی کہنے لگے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مکان ہے نہ مال و دولت ہے، میں شادی کر کے کہاں رکھوں، کہاں رہوں؟ انہوں نے کہا جاؤ تو صحیح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو کر، سر جھکا کر، بڑے نرم انداز سے آپ نے رشتہ مانگا، رشتہ مانگ۔ عربوں میں اب بھی یہ عیب نہیں کہ کوئی آدمی، کوئی لڑکا خود جا کے رشتہ مانگ لے۔ ہمارے پنجاب میں تو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ کوئی رشتے کا اس طرح مطالبہ کر لے۔ تو آپ نے جا کے رشتہ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، بس باہر آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے عبد الرحمن میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے رشتے کے لیے نہ بھیجو، ایسے ہی حضور کے سامنے مجھے کر دیا۔ کہ آپ نے پوچھا کہ حضور نے کچھ کہا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ کہ کچھ تو کہا ہوگا، کہ انشاءاللہ کہا۔ حضرت عبد الرحمن کہنے لگے رشتہ پکا ہو گیا، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، رشتہ ہو گیا۔ یہ میرے دوستو پیغام ہے، پیغام معاشرتی زندگی سمجھا رہا ہوں حضور کی۔ ہمارے ہاں یہ غور کرنا کہ حضور نے انشاءاللہ کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ رشتہ قبول ہے؟ انشاءاللہ کہا اس لیے کہ، میری بات اوکھی ہضم ہوگی مجھے لگتا ہے، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے بیٹی سے اجازت لو۔ مجنو کیلے نہ بنو، زبردستی پکڑ کے تو کون ہوتی ہے میرے آگے اپنی فرمائش رکھنے والی، میں جہاں چاہوں تیرا رشتہ کروں، کسی شرابی سے کروں، کسی بھنگی سے کروں، جس سے بھی کروں تمہیں قبول کرنا پڑے۔
نہیں نہیں، حضرت علی سے خوبصورت رشتہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور نبی رشتہ کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وحی آنے سے۔ آپ نے انشاءاللہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے ہاں کروں گا۔ اب کوئی آدمی کہے یہ غیرت کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے، میں نہیں اس کو سمجھتا، تو اپنی غیرت اپنے پاس رکھیں۔ سب سے بڑے غیرت مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میرے سے بڑی غیرت مند ذات اللہ کی ہے۔ اچھا الٹا کیوں ہے؟ اگر بیٹا کہہ دے کہ میں نے فلاں جگہ شادی کروانی ہے تو اس پہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے بیٹی تلاش کر لی ہے، لڑکی تلاش کر لی، ہنس ہنس کے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی بات لڑکی کہہ دے کہ فلاں جگہ میرا رشتہ کر دے تو سارے گھر والے کان اٹھا لیتے ہیں، تو کون ہے؟ تو نے کیوں کہا؟ یہ مشکل ہے لیکن ہے غلط ہے، طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اسلام سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اچھا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کل ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، صلح ہوتی ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے، طلاقوں تک نوبت چلی جاتی ہے، اب بیٹھے رو رہے ہیں۔ اگر اسلام کی بنیادی بات کو پکڑا ہوتا، بیٹی سے کم از کم پوچھ لیا ہوتا، بیٹی اگر تم راضی ہو تو میں ہاں کروں۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت فاطمہ نے چپ ہو گئی، خاموش ہو۔ یہ عورت کا خاموش ہو جانا فقہا کہتے ہیں یہی اجازت ہوتی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، نکاح ہوا، مسجد میں آپ لائے، آپ نے فرمایا اے علی تمہیں میری بیٹی فاطمہ نکاح میں قبول ہے 400 درہم کے ساتھ۔ 400 درہم حق مہر، حساب نہیں میں نے آج لگایا، کبھی لگا لینا 3-4 لاکھ روپے سے اوپر حق مہر ہوگا۔ ہمارے ہاں حق مہر طے کرنا ہو نا، مولوی صاحب شریعت کے موافق حق مہر لکھ دیں۔ بھئی شریعت میں کتنے ہیں پتہ ہے؟ کبھی پتہ کی ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کم از کم 10 درہم، کم از کم اس سے نیچے نہیں آ سکتے، اوپر جہاں مردی چلے جاؤ۔ مہر فاطمی 3-4 لاکھ تھا، میرا حساب ہے شاید اس سے اوپر چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے حالات میں شادی کتنی سستی، کتنی سادہ، مہر کتنا زیادہ۔ ہم کہتے ہیں شادی پہ ڈھول ڈمکا، میوزک ڈانس چلاؤ، خوب دھماکے دار شادی کرو، حق مہر کی باری آ جائے نا مولوی صاحب 100 روپے ہی لکھ دو۔ بہت مشکل تھوڑا سا اوپر چلا جائے، کہتے ہیں کوئی 5000۔ اب میں لوگوں سے کہتا ہوں چاندی مہنگی ہو گئی، اتنا تو اللہ کے واسطے کر لو 10,000۔ ایک آدمی کہنے لگا جی ہم 5 پہ راضی۔ میں نے کہا آپ کی رضا نہیں چلے گی، 10 سے نیچے تو میں نہیں لکھوں، 10 سے اوپر بتاؤ کہاں جانے۔ بھئی حق مہر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، یہ عورت کی عزت اور شان بڑھاتا ہے۔ حق مہر لیکن اتنا بھی نہیں کہ لکھوا دو بعد میں معافیاں مانگتے رہو، اتنا بھی نہیں، جتنا دے سکتے ہو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کے۔ اس لیے آپ نے 400 درہم حق مہر طے کیا سیدہ فاطمہ الزہرا، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد رخصتی، روایات میں اختلاف ہے، بہرحال کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی۔ حضرت علی کا پیغام آیا کہ اللہ کے محبوب رخصتی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ، میری بیٹی فاطمہ کو دلہن بناؤ۔ دلہن بنانا بھی سنت ہے، معاشرتی زندگی۔ آپ کو دلہن بنایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کی بیٹی کو احسن انداز سے سجایا گیا، اور جب روانہ کیا ایک مختصر سی بارات، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عقیل تھے، حضرت سلمان فارسی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے روانہ ہونے لگے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے آج اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیے، میں نے آج اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیے، اللہ تم دونوں کا نکاح مبارک کرے۔ فرمایا رات کے وقت میں آؤں،
رخصتی کی، رات کے وقت آپ گئے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پانی پہ دم کر کے دونوں کو پلائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سادہ سے انداز، کیا جہیز تھا، ایک تکیہ تھا، ایک چادر تھی، ایک کھجور کی چھال تھی اور ایک چکی تھی، 2 مٹکے تھے۔ یہ میرے محبوب کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ آج ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جاتے ہیں، سسرال والوں کے پیشانی سے بل پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا لے کے آئیے، کیا دیے تیرے پیچھے والوں نے تمہیں، کیسی جہالتیں ہیں۔ جس نے تمہیں اپنا لخت جگر دیا، جس نے اپنے دل کا ٹکڑا تجھے نکال کے دے دیا، تو دنیا کے سامان پہ اس کو کیوں تولتا ہے؟ سب سے بڑی چیز تمہیں دے دی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح۔ بس میرے دوستو، وقت کی قلت کے بنا پر سمیٹتا ہوں کہ آپ یوں ہی زہد اور قناعت کی زندگی بسر کرتے ہوئے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، رمضان المبارک میں اللہ کے ہاں جانے کا وقت آیا، آخری وقت تھا۔ اسماء بنت عمیس آپ کی خدمت میں تھی، کہنے آپ نے فرمایا اسماء 2 روایتیں ہیں، پہلی روایت میں ذرا کمزوری ہے کہ اسماء میں غسل کر چکی ہوں، مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نہیں اسماء مجھے پوشیدہ انداز سے غسل دینا کہ کسی کی میرے اوپر نظر نہ پڑ سکے، اور غسل دینے کے بعد کفن پہنانا اور مجھے کوشش کرنا ایسے انداز سے محمد الرسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ جائے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ عورتوں کی عزت پردے میں ہے، مغرب کی بیٹیاں بننے میں عزت نہیں ہے۔ مغرب کی بچیوں نے آزاد ہو کر بڑی ذلت اٹھائی ہے، اسلام نے پردے میں عزت رکھی ہے۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی بیٹی فاطمہ الزہرا، مجھے ایسے پردے سے اٹھانا کہ کسی پہ نظر نہ پڑے، زندگی میں بھی، زندگی میں جانے کے بعد جنازے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ حضرت اسماء کہنے لگی میں نے حبشہ میں، اور یہ ہو سکے تو اپنے علاقوں میں اس کی ترتیب بناؤ، یہ مسئلہ سن لو، کہتے ہیں میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورتوں کے جنازے کی جو چارپائی ہوتی ہے وہ ذرا اوپر سے اٹھان والی ہوتی ہے، جس میں عورت کی ناش نظر نہیں آتی، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے اس کا بندوبست کروں، اس لیے آپ عرب چلے جائیں، حرم چلے جائیں، آپ حرم میں دیکھیں گے ایک جنازہ جس کو بالکل سیدھا نظر آئے، ایک جنازہ آپ کو دور سے ابھرا ہوا نظر آئے۔ جو ابھرا ہوا جنازہ ہوتا ہے یہ خواتین کا ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ مسجدوں میں چارپائیاں رکھنے والے، عورتوں کے جنازوں کی چارپائیاں جدا کرو، یہ سنت زندہ کرو کہ عورت کی چارپائی اوپر سے ڈھانپی ہونی چاہیے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح۔ آپ کا جب جنازہ اٹھایا گیا اسی چارپائی میں اٹھایا گیا جو اوپر سے ڈھانپی ہوئی تھی، اور رات کے وقت میں انتقال ہوا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک پردہ آپ کو اللہ نے دیا کہ دن کا اجالا ختم کر دیا، رات نے آ کے پردہ دیا، دوسرا پردہ آپ کو چارپائی سے دیا گیا، اور یوں اس شان سے پتہ چلے دنیا کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کس طرح حیا کی اعلیٰ مثال ہوتی۔ سرے بھائیوں، اپنے گھروں میں پردے کی فضا بنائیں۔ عورت بازار کی زینت نہیں ہے، عورت کپڑوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عورتیں قیامت کے دن آئیں گی، وہ بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن اللہ کے ہاں ان کو ننگا شمار کیا جائے، ننگا شمار کیا جائے۔ تو بہرحال جب آپ کا جنازہ یوں جا رہا تھا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے فاطمہ آج تیرے جنازے کے اٹھنے نے یہ حقیقت علی پہ واضح کر دی ہے کہ دنیا میں ہر ساتھ چھوٹ جائے، دنیا میں ہر ساتھ چھوٹ جائے گا، کوئی سدا سلامت نہیں رہے گا۔ آج فاطمہ اور علی جیسی خوبصورت جوڑی بھی بکھر گئی، بکھر گئی۔
सब रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े बड़े घर वीराने हो जाते हैं, बड़े बड़े घर वीराने हो जाते हैं। एक वक्त आता है उन घरों में सिवाय मकड़ी के जाले के कोई नज़र नहीं आता, सिवाय हवाओं की सनसनाहट के कोई नज़र नहीं आता। इसलिए भाइयों गुजारिश करता हूँ, इस दुनिया से धोखा न खाएं, इस दुनिया की रंग रुलियों में न पड़ें, इसके बाज़ारों से धोखा न खाएं, इसकी जीनत से बचें, इसके धोखों से बचें। अल्लाह से यारी लगाएं, अल्लाह से ताल्लुक़ निभाएं। अगर मरना है, मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात होनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरा दिखाना है, तो भाइयों आओ तौबा करो, रमज़ान का महीना जा रहा है। और अगर नहीं, कोई ऐसी ज़िंदगी हमें भी बताओ, हम रमज़ान में चीख रहे हैं, अपनी रगें खुश्क कर रहे हैं और बार बार लगे हुए हैं, उलमा मस्जिदों में बयानात कर रहे हैं। अगर मेरे दोस्तों कोई ऐसी ज़िंदगी है जिसमें मौज मेला भी हो, जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सामना भी ना हो, तो हमें भी बताओ, हम भी वो ज़िंदगी अपनाएं। लेकिन खुदा की कसम ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं, ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं। सामना होगा, अल्लाह का सामना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना होगा। इसलिए होश में आए, होश में आए, अपनी ज़िंदगी बदल डालें, अपना रुख बदलें, अपनी तरतीब बदलें, तौबा करें, अल्लाह के सामने तौबा करें। बेनमाजियों को देख के दिल कुड़ता है, अजान हो रही, दुकानें खुली हुई हैं, अजान हो रही, दोस्तों की महफिल में बैठे हुए, क्या अल्लाह का कलाम नहीं सुना? क्या अल्लाह का फरमान कानों में नहीं गूंज रहा? औरत है, मुसलमान है, बेपर्दा बाजारों में फिर रही है, मुसलमान है, सूद लेके दुआएं करवाते है, जुआ खा के दुआएं करवाते है, बदनजरी करते है, अदालत के कलम बिक चुके हो, काजी इंसाफ न करता हो, वकील इंसाफ न करे, रिश्वत खोरी की फिजा बन जाए। और भाइयों कब अल्लाह की तरफ आओगे? कब आओगे? रमज़ान का जाता महीना है। आज के इस जुमे में अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, सुलह कर लो, अल्लाह की ज़ात के साथ सुलह कर लो। खुदा की कसम, सगी माँ को मनाना मुश्किल है, अल्लाह को मनाना उससे भी ज़्यादा आसान है। सच्चे दिल के साथ एक आंसू आँख से बहा दो, अल्लाह के खौफ के साथ अपनी आँख से एक आंसू निकल आए। मेरे नबी ने फरमाया कि तेरी आँख से वो आंसू जो अल्लाह के डर से निकल के चेहरे पे बह जाए, क़यामत के दिन तेरे लिए जहन्नुम में जाना इतना ही मुश्किल है जिस तरह के दूध का थनों में वापस जाना मुश्किल। बहा दे एक आंसू। और अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ लोगो अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं अल्लाह तेरे एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, गिनती के साथ नहीं, मैं तेरे सारे माफ़ कर दूंगा, सारे माफ़ कर दूंगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, इसलिए कि माफ़ करने वाला गफ़ूरुर रहीम है, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। भाइयों आंसू बहाओ, माफ़ी मांगो अल्लाह से। कितने मेरे मुसलमान भाई हैं बेचारे अभी भी रोज़े नहीं रखते, अभी भी तरावी नहीं पढ़ रहे। ठंडा मौसम है, ठंडे मौसम में भी कोई रोज़े ना रख सके तो कब रखो? कोई काफिर आए मुसलमानों के बाजार में, मुसलमानों को दिन दहाड़े रमज़ान में खाता पीता देखे, क्या ये इस्लाम है? क्या ये अमली मुसलमान है? रमज़ान का ये तकाजा है? क्या रमज़ान का अदब व एहतराम ये है? बूढ़े लोग, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, नमाज में खड़े नहीं हो सकते, बड़ी मुश्किल से अल्लाह का कुरान खड़े सुन रहे हैं, कोई कुर्सी पे बैठ के सुन रहे, कोई बैठ के सुन रहे, कोई बेचारा कितनी मुशक्क़त से टांगे बार बार सीधी करते अल्लाह का कुरान सुन रहे। नौजवान बाज़ारों में खड़े,
नौजवान क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, नौजवान गप्पे मार रहे हैं कि हमारे से तरावी पढ़ी नहीं जाती, कुरान सुना नहीं जाता, मुश्किल बहुत है, 1 घंटा कौन खड़ा हो। और भाइयों नहीं नहीं नहीं, ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। जहाँ तेरे बड़े चले गए, एक दिन तूने भी वहाँ जाना है। एक कब्र आएगी, उस कब्र के अंधेरों को सोचो, उसके अज़ाबात को सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना सोचो। कब पलटेंगे, कब लौटेंगे? क़यामत का झटका आएगा, बादल गूंजेंगे, आसमान फटेगा, ज़मीन फटेगी, हवाएं चलेंगी और दरिया बह जाएंगे, तब तौबा करें। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, उस वक़्त तौबा का वक़्त ख़त्म हो जाता है। अभी तौबा का वक़्त है, अभी से तौबा करके जाएं। या अल्लाह, जो हुआ सो हुआ। और रमज़ान का एक अशरा गया, दूसरा अशरा चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तीसरा भी चला जाएगा, यूँ सेकंडों में ख़त्म हो जाएगा। और भाइयों, इस वक़्त की कदर करो। पीछे जिन्होंने रोज़े नहीं रखे, अल्लाह के वास्ते कहता हूँ, रमज़ान के रोज़े पूरे महीने के फ़र्द हैं, सिर्फ जुमे का रोज़ा फ़र्द नहीं। जुमे का रोज़ा, बहुत से भाई अपने नफ्स को तसल्ली देते हैं, जुमे का रोज़ा रख लेते हैं। और भाइयों, जुमे के रोज़े की कोई ख़ास अलग फजीलत हदीस में नहीं है। रमज़ान के मुकम्मल रोज़े फ़र्द हैं, मुकम्मल फ़र्द हैं। नमाज़ें 5 फ़र्द हैं, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्द नहीं, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, मुकम्मल 5 नमाज़ें फ़र्द हैं। फजर भी फ़र्द है, ज़ोहर भी फ़र्द है। आखिरी बात व आखिर दावाना करूँगा, मेरे दोस्तों, अगर इशा की नमाज मेरी छूट गई, ये जुमला सख्त है ज़रा, अगर मेरी इशा की नमाज छूट गई, मैं इशा पढ़े बग़ैर सो गया, मेरी इसी हालत में मौत आ गई, तो बताएं अल्लाह के सामने क्या सामना करें? बताएं अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएं कि बेनमाजी होके आ रहा हूँ, ज़िंदगी की आखिरी नमाज मिली थी, छोड़ के आ रहा हूँ, ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान मिला था, छोड़ के आ रहा हूँ। नहीं भाइयों, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात को कोई पता नहीं मौत किसके सर पे खड़ी है। कितने बेचारे पिछले रमज़ान में थे, इस रमज़ान में नहीं है, कितने बेचारे अगला रमज़ान नहीं देख सकेंगे। अल्लाह ने अगर हमें रमज़ान दिखाया है, इसकी कदर करो, इसकी नाकदरी से बचो। व आखिर दावा।